شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 79 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، خالد کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالد نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسریٰ کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نالا ابن ولید، ایک سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں، ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے، میں اسی لیے یہاں خیمہ زن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کرو یا پکڑ لو، کسریٰ کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، ہمارا اللہ کریم یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں، سب اللہ پاک کے اختیار میں ہیں۔ خالد نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں، اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو، یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعوں کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دلجا پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعیں دے رہے ہیں، خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے، یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندر زخر کے ساتھ آ رہی ہے وہ دلجا تک جلدی پہنچ جائے گی، بیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندر زخر پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سالار عاصم نے کہا، مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے، اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہوں گے لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ نہیں، میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے، مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے، پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے، خدا کی قسم عمرو، خالد نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی
ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور کمک کی کمی نہیں، صرف اندر زخر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موضوع اور مؤثر ضرور ہوگا، لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگوں برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال و کوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھی۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مارکا لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی، جن میں پیدل تھے اور گھڑ سوار بھی۔ ناظرین، اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندر زخر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دل جہ میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہو۔ ناظرین، یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندر زخر کی فوج دل جا پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ ناظرین، تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی دیں، دشمن آ گیا ہے، تیار، ہوشیار۔ ناظرین، اندر زخر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا، یہ خالد کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندر زخر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندر زخر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے، میں انہیں چونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ اندر زخر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے یا خالد کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ۔ ناظرین، آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندر زخر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2
بلند ٹیکریاں تھی، ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا، ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندر زخر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندر زخر نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ زرتش کے پجاریوں، اندر زخر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ ناظرین، سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ناظرین، دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ گھمسان کا مارکا رہا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم زرہ پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ ناظرین، خالد نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ خالد نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر قہر کے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھی، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں میں اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ ناظرین، احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی صاف نظر آنے لگی۔ خالد جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے؟ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست صاف نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ ناظرین، اندر زخر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے، آگے آ جا۔ ناظرین، یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اندر زخر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا۔ ناظرین، خالد گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ ناظرین، آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ خالد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے، اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر
کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ناظرین، ایرانی پہلوان خالد کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا، کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ ناظرین، وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا، وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد کی گردن کاٹ دے گا۔ ناظرین، خالد یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا، اس کا پہلو خالد کے آگے ہو گیا۔ خالد اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ ناظرین، وہ گرنے لگا تو خالد نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ ناظرین، تبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے جلدی سے کھانا دے دو۔ ناظرین، سب حیران ہوئے کہ کھانا؟ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 80 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔